لوگ نکلتے تھے ہجوم میں، ڈیمونسٹریشنز ہوتے تھے، اور فون آتا تھا مجھے، میری بیوی اٹھاتی تھیں، اور وہ پولیس کنٹرول روم سے، جناب وہاں زینا قدل میں ڈنگ ڈونگ شروع ہو گیا، جناب وہاں اننت ناگ میں ڈنگ ڈونگ شروع ہو گیا. جگموہن جی نے بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ گھبراہٹ ہے کہ پنڈت یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالانکہ تب تک شروع ہو گیا تھا کام. لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑی جو پریشانی ہے کہ بہت خراب ایڈمنسٹریشن ہے، بہت بھرشٹاچار ہے، ویری کرپٹ، اور اس کو سنبھالنا ہے. اور میں آپ کو یہ شو کر سکتا ہوں کہ کرپشن کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو بس. پولیس لائنز میں ایک مسجد تھی، میں نے سنا کہ اب آج کل وہ بہت شاندار مسجد ہو گیا ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا ٹپکل مسجد تھا جہاں میں بھی اپنے نماز جمعے کے دن وہاں جا کے پڑھتا تھا، کیونکہ میں بھی ڈرتا تھا باہر جانے سے. اس پولیس لائن سے بھی اعلان ہونے لگے. پولیس لائنز کے اندر جو مسجد تھی اس سے بھی اعلان ہوا. پولیس اپنے بیرکس میں تھے، ان کو استعمال کیا نہیں جا رہا تھا لا اینڈ آرڈر کے لیے. کس کو استعمال کیا جا رہا تھا؟ سی آر پی ایف کو. میں نے کہا نا بی ایس ایف میرے ارد گرد تھا کیونکہ آئی واز وی آئی پی، لیکن چاروں طرف سی آر پی ایف تھا. دے ور دی ونس جو لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک جگہ ہندوستان بھر میں کہیں بھی اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی ہوتا ہے تو لوکل پولیس اس کا ہینڈل کرتی ہے، سی آر پی ایف اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. Why do you think J&K police was not being used? The governor had no trust in the J&K police. انہوں نے کہا بھی کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غدار ہیں. مجھ سے کہا یہ 1990s کو لے کر کئی ساری کہانیاں ہیں، اور 1990s کا ذکر جب جموں کشمیر میں ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ان لوگوں کی آواز پہنچائی جائے جنہوں نے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا ہوا تھا 1990s میں، کس طریقے سے مجبور ہوئے کشمیری پنڈت اپنا گھر چھوڑنے پر. میرے ساتھ اس سمے فارمر بیوروکریٹ وجاہت حبیب اللہ ہیں، جن کا ایک بڑا ہی قریبی رشتہ جموں کشمیر کے ساتھ ہے. 1990s میں بھی یہ جموں کشمیر میں ہی تھے. انہی سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ اس دور میں ہو رہا تھا. وجاہت صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ سمے دینے کے لیے. شکریہ. وجاہت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق جموں کشمیر سے شروع کب ہوا تھا؟ تعلق تو ایک جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے. چھٹی تھی 65 میں نے اپنا بی اے ایگزام کیا تھا آنرز، تو میں اپنے فیملی کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ وہاں گیا تھا. میرے والد صاحب بھی کچھ کام وہاں کر رہے تھے، کرنے گئے تھے، تو ہم وہاں تھے. تو تعلق تو تب سے شروع ہوا. لیکن پھر میں جموں کشمیر کاڈا کو اسائن ہوا جب میں آئی اے ایس میں آیا. آئی اے ایس تو میں نے جوائن کیا 1968 میں، لیکن پھر 69 میں جا کے بارہ مولہ میں میں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد 82 تک میں وہاں تعینات رہا. اور کشمیر کے اندر ہی میری پوسٹنگ کبھی جموں ڈویژن میں نہیں ہوئی، مسلسل. اور سیکریٹریٹ میں بھی جب میں تھا تو مفتی سعید اس وقت منسٹر تھے پبلک ورکس کے، تو میں ان کا ایڈیشنل سیکریٹری تھا، اور صرف 6 مہینے اور وہیں کشمیر کے اندر. وجاہت صاحب 1990s پر بھی آئیں گے، لیکن آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس سمے آپ کشمیر میں تھے پہلی بار جب آپ گئے، اور اس کے بعد ایک لمبے سمے تک جب آپ کشمیر میں رہے، اس سمے کشمیر کا ماحول کس طریقے کا تھا؟ کیا اس سمے کسی کو اندیشہ بھی تھا کہ ایسا کچھ ماحول جو ہے وہ 1990s میں یا اس کے بعد کبھی بھی بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو میں نے ایک پوری کتاب لکھ لی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے مائی کشمیر دا ڈائنگ آف دا لائٹ. وہ ماحول اس وقت بالکل ایک اور تھا. وہاں ایک سخاوتی طور پہ پوری طرح سے پرامن اور یکجہتی رہتی تھی. اس سمے یہ تو ظاہر تھا کہ کشمیری کون ہے، کشمیری اور نان کشمیری کون ہے، کیونکہ زبان الگ تھی، اور کشمیری اوروں کو نیوبریوم کہتے تھے. لیکن کشمیری پنڈت کون ہے اور کشمیری مسلمان کون ہے، یہ کوئی باہر کا آدمی کہہ نہیں سکتا تھا. رواداری، بھائی چارہ، یکجہتی اور پوری طرح سے امن. اگر وہاں ایک جگہ بھی چوری ہو جاتی یا ایک دوسرے کو مکہ مار دیتا تو سارے کشمیر میں افواہ پھیل جاتی کہ ارے ہائے ہائے وہاں کسی نے کسی کو مارا. تو یہ تھا وہ ماحول. آزادی کی ہوا ابھی تک وہاں پہنچی نہیں تھی، کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسا بیان؟ یہ بات نہیں تھی.
یہ ایک کمزوری، اور یہی اس کے بارے میں نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے. اس میں کمزوری یہ تھی کہ میرا مطلب ہے بھارت واسی، ہم نے کشمیریوں کو کبھی اپنایا نہیں، اور کشمیریوں نے بھی بھارت واسیوں کو کبھی اپنایا نہیں. اور یہ اس وقت ماحول تھا. جب میں وہاں گیا تھا تو بار بار لوگ مجھ سے پوچھتے، اور اب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں. یہ وہاں ایک کمزوری تھی، لیکن یہ اس کو سنبھالنا کوئی مشکل کا کام تھا نہیں. اور آئی ایس افسر وہاں ہو کے بجانے کا میرا مقصد ہی یہی تھا. میں نے سوچا کہ میرا جو کریئر کا مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کشمیریوں کو میں یہ خیال دوں کہ وہ ہم جیسے ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانیوں کو بھی میں یہ وچار ڈالوں، یہ خیال دوں کہ کشمیری جو ہیں ان کو کشمیری نہ کہو، ہندوستانی کہو. یہ تو خیر میں لکھنوی ہوں اور مجھے ناز ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کہے لکھنوی، لیکن یہ نہیں کہ میں لکھنوی ہوں تو ہندوستانی نہیں ہوں یا انڈین نہیں ہوں. لکھنوی ہوں، انڈین ہوں. اسی طرح سے ہونا جو چاہیے تھا وہ یہ کہ کشمیری بھی ہوں، انڈین بھی ہوں. اس وقت یہ بات تھی نہیں، اور میں نے اپنا لائف ایم بنایا کہ یہ اپنے کو جو کشمیری کہتا ہے وہ اپنے کو انڈین بھی کہے گا، اور اپنے کو جو انڈین کہتا ہے وہ یہ کہے گا کہ کشمیر بھی ہمارا ہے. جیسے آپ جانتی ہیں میرا لائف ایم کبھی پورا نہیں ہوا، اور نہ ہی میرے جیتے ہوئے کبھی ہوگا. 1990s پہ جانا چاہوں گی. پھر جس سمے آتنکواد چرم سیما پر پہنچا، آپ کشمیر کب پہنچے؟ میں فروری 1990 میں وہاں تعینات ہوا اسپیشل کمشنر اننت ناگ. ادھر 82 کے بعد، میں نے کہا 82 تک میں وہاں تھا. 82 کے بعد میری پوسٹنگ دلی اور پھر لکشدویپ میں ہوئیں. پھر جب گڑبڑ شروع ہو گئی کشمیر میں 82 میں 92 میں 1990 میں، اس وقت مفتی سعید پہلے کشمیری ہوم منسٹر بنے تھے، اور آتے آتے ہی انہوں نے آرڈر کیا کہ مجھے واپس لایا جائے کشمیر. اور اس وقت جگموہن نام تھا گورنر کا، اس نے مجھے میری پوسٹنگ کی ایز اسپیشل کمشنر اننت ناگ. تو میری پہلی پوسٹنگ اسپیشل کمشنر اننت ناگ تھی. پھر اس کے بعد جب گیاری سکسینہ گورنر بنے تو پھر میں کمشنر کشمیر پر تعینات ہوا. جس سمے آپ اننت ناگ میں تھے اس سمے کیا ایکسوڈس شروع ہو چکا تھا کشمیری پنڈتس کا؟ کیا جو قتل عام جس کی بات کی جاتی ہے وہ سب کچھ ہو رہا تھا اس سمے؟ اور سننے میں تو یہ آتا ہے کہ آل آف دس واز سینٹرڈ اراؤنڈ شری نگر، لیکن آپ اننت ناگ میں تھے. کیا وہاں پر بھی اس طریقے کی ویو ریپل افیکٹ تو ہوتا ہی ہے؟ نہیں، سینٹرڈ اراؤنڈ، کیونکہ سری نگر از دا سینٹر آف کشمیر. اس کو سب کہتے ہیں، شہر ایک ہی ہے. شہر جو نام لیا جاتا ہے تو شہر کا مطلب سری نگر. تو یہ جب میں وہاں گیا اننت ناگ، یہ اس کی شروعات ہو چکے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے وہ یہ کچھ 20 جنوری کو گو کدل میں فائرنگ ہو گئی تھی، اور اس کے فوراً بعد لوگوں کا بھاگنا شروع ہو گیا تھا. قتل عام، آپ قتل عام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس لحاظ کا کوئی قتل عام نہیں تھا جیسے سکھوں کا ہوا دلی میں، اور لوگوں کا ہوا، عیسائیوں کا ہوا اڑیسہ میں 2002 میں، گجرات میں جو 2002 میں ہوا. تو وہ قتل عام کہا جا سکتا. اس میں اتنے سارے لوگ قتل نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے گھبراہٹ، پریشانی بہت ہوئی. اور ایک شرمناک واقعہ ہوا جو ہمارے پنڈتوں کے ساتھ سلوک ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے لگے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اننت ناگ سے بھی وہ بھاگ نکلے تھے، تب تک بھاگنا شروع ہو گئے تھے؟ یہ شروعات تب ہوئے جب میں وہاں اننت ناگ میں تھا. جب میں فروری، میرے خیال میں 2-3 فروری 1990 میں گیا تھا ٹو ٹیک اوور اسپیشل کمشنر اننت ناگ. میں پہلے تو گیا تھا سری نگر
اور جگموہن جی سے میں ملا تھا. جگموہن جی نے بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ گھبراہٹ ہے کہ پنڈت یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالانکہ تب تک شروع ہو گیا تھا کام. لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑی جو پریشانی ہے کہ بہت 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 خراب ایڈمنسٹریشن ہے، بہت بھرشٹاچار ہے، ویری کرپٹ، اور اس کو سنبھالنا ہے. اور میں آپ کو یہ شو کر سکتا ہوں کہ کرپشن کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو بس یہ سارا سچویشن جو ہے قابو میں آ جائے گا. دیز ور ہز ورڈز ٹو می. تو پھر میں گیا اننت ناگ، کام شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن کام شروع کرنے کا یہ کہوں گا کہ ایڈمنسٹریشن تو ٹوٹلی کلیپس ہو گیا تھا. میں اسپیشل کمشنر تھا، میرا دفتر ڈاک بنگلوں کے ایک کمرے میں تھا، میرا رہائش ڈاک بنگلے کے دوسرے کمرے میں. میری بیوی بھی میرے ساتھ گئی تھی، ہم دو تھے. اور ہمارا آفس جو تھا، جو چوکیدار تھا ڈاک بنگلے کا، وہ میرا سارا کام کرتا تھا، فائل لانا اور آفس سے گھر، اور چائے پلانا، کھانا کھلانا. اور چاروں طرف بی ایس ایف کا گارڈ تھا. تو میری بیوی ٹہلنا صبح بہت پسند کرتی تھی. اس ڈاک بنگلے وی آئی پی روم میں ہم ٹھہرے تھے، تو بہت خوبصورت ایک قالین تھی، تو صبح سے شام تک اوپر نیچے چلتی تھی اور کہتی تھی میرا واک ہو گیا. تو یہ حالت ہے وہاں. ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی کلیپس ہو گیا تھا. تو اس وقت بھی جو ایڈمنسٹریشن میں کشمیری پنڈت تھے وہ وہاں تھے، زیادہ تر پٹواری تھے، اسکول ٹیچرز تھے، ایگزیکٹو انجینئرز تھے. ایک ایگزیکٹو انجینئر تھے جن کا واسطہ براہ راست مفتی سعید کے ساتھ تھا. اور میں نے سوچا کہ اب ہوم منسٹر کا کیا واسطہ ہے کہ ڈی ایف او اور ایگزیکٹو انجینئر کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جب میں وہاں ہوں. لیکن ایسا تھا. تو یہ ساری باتیں تھیں. لیکن میرے ہوتے ہوتے ایک دن ایک نئی بستی، ایک محلہ ہے سری نگر سے، میں نے کہا کہ وہاں سے کوئی آتا نہیں تھا مجھ سے ملنے کے لیے، میرا چپراسی ہی میرے پاس فائل وغیرہ لیتا تھا. ایک دن ایک مجمع، کوئی 200-300 آدمی گیٹ کے سامنے آ گئے، اور میں نے کہا بیچارے بی ایس ایف والے گارڈ کر رہے تھے، انہوں نے سارے بندوق تان لی. کوئی ایک بھاگتا ہوا آیا کہ سر وہ اتنے سارے لوگ آ گئے. تو میں نے کہا اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو روک کیوں رہے ہو، آنے دو. تو اندر آئے، بیٹھے، اور وہ ان کی شکایت تھی کہ سرکار کشمیری پنڈتوں سے کہہ رہی کہ بھاگ جاؤ. تو میں نے کہا میں سرکار ہوں یہاں، کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ تو کہا نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ بڑا قصہ. تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ کشمیری پنڈت بھاگنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے کہا اس میں اگر وہ کہیں جانا چاہتے ہیں وہ بھارت واسی ہیں، اگر وہ ہندوستان کے کسی حصے میں جانا چاہتے ہیں میں ان کو روک نہیں سکتا ہوں. ہاں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جائیں تو آپ روک سکتے ہیں. اور آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ جائیے ان کے گھروں میں، جائیے ان سے ملیے، اور ان کو یہ آشواسن دیجیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں سرکار ہے، یہاں ہم پوری طرح سے ان کی حفاظت کریں گے. اگر سرکار بھی جیسے میں نے کہا کہ پوری حالت میں تھی تو آپ کہیے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. پھر دیکھیے کون جائے گا، کیوں جائیں گے. پولیس رینکس میں بھی مانا جا رہا ہے، جو آج کل ہماری بات ہو رہی ہے اس سمے کے آفیسرس کے ساتھ، وہ بتاتے ہیں کہ پولیس میں بھی ریبیلین تھا. پولیس کے بھی جو نان لوکل آفیسرس تھے اور جو وہاں کے جموں کشمیر کے پولیس کے اپنے آفیسرس تھے، جموں کشمیر کے آفیسرس تھے، ان میں جو ہے ایک ٹسل جیسی شروع ہو گئی تھی. ان میں ادھر بھی ایک ریبیلین دیکھنے کو مل رہا تھا. از دیٹ ٹرو؟ لیکن جہاں تک کہ پولیس کا تعلق تھا، جہاں تک کہ لوکل پولیس کا تھا، کیونکہ یہاں جب میں نے کہا نا ڈاک بنگلوں میں تھا، ڈاک بنگلے کے ساتھ ہی پولیس لائنز تھیں. پولیس جو تھے، پولیس بیرکس تھے، پولیس اپنے بیرکس میں تھے، ان کو استعمال کیا نہیں جا رہا تھا لا اینڈ آرڈر کے لیے. کس کو استعمال کیا جا رہا تھا؟ سی آر پی ایف کو. میں نے کہا نا بی ایس ایف میرے ارد گرد تھا کیونکہ آئی واز وی آئی پی، لیکن چاروں طرف سی آر پی ایف تھا. دے ور دا ونس جو لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک جگہ ہندوستان بھر میں کہیں بھی اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی ہوتا ہے تو لوکل پولیس اس کا ہینڈل کرتی ہے. سی آر پی ایف اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے.
اور اگر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کشمیری پنڈت کیوں بھاگنے لگے تو سوال کا جواب آپ کے پاس ہے there was nobody to enforce law and order. سی آر پی ایف تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجمع جمع ہو جائے یا کوئی بہت سارا ہجوم آ جائے تو ہاں ان کو بھگا سکتا ہے بالکل. لیکن یہ ڈیلی انویسٹیگیشن کوئی کسی کو دھمکا رہا ہے ڈرا رہا ہے اس میں سی آر پی ایف کیا کرے گی؟ Why do you think J&K police was not being used? The governor had no trust in the J&K police. انہیں کہا بھی کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غدار ہیں. مجھ سے کہا یہ he told me this کہ بہت سارے غدار ہیں. اچھا یہ اگر گورنر صاحب کو یہ شک تھا اور کوئی لوکل آدمی تھا جو ان کو بتاتا کہ بھئی یہ جو ہے ان میں سے یہ فلانا جو ہے یہ سسپیشس ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی تھا نہیں، پولیس میں سے کوئی تھا نہیں. ادھر انہوں نے لائے تھے جو پولیس کو ہینڈل کرنے والے تھے سارے سینئر آفیسر بہت کمپیٹنٹ، وید ماروا وغیرہ بہت کمپیٹنٹ پولیس، بٹ دے ہیڈ نو لوکل کانٹیکٹ. اور وید ماروا مجھ سے ایز اسپیشل کمشنر مجھ سے آ کے بتاتے تھے پولیس کو کیا کرنا ہے، تم پولیس کو کیا بتاؤ، پولیس کو کیا کرنا ہے. He was the one who was telling me, not my IG. اس کے ساتھ میں سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سمے مسجدوں سے اعلان ہو رہے تھے. آپ سے جاننا چاہوں گی آپ اس سمے اننت ناگ میں تھے، کیا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ آپ نے کچھ سنا؟ سنا کیا، میرے ساتھ میں نے کہا پولیس لائنز تھی. پولیس لائنز میں ایک مسجد تھی، میں نے سنا کہ بہت اب آج کل وہ بہت شاندار مسجد ہو گیا ہے. اس وقت ایک چھوٹا سا ٹپکل مسجد تھا جہاں میں بھی اپنے نماز جمعے کے دن وہاں جا کے پڑھتا تھا کیونکہ میں بھی ڈرتا تھا باہر جانے سے. اس پولیس لائن سے بھی اعلان ہونے لگے. پولیس لائنز کے اندر جو مسجد تھی اس سے بھی اعلان ہوا. لیکن یہ جو تھا یہ ریکارڈنگ تھا اور اس میں سے ریکارڈنگس اعلان ہونے لگے. یہاں وہ 16 جنوری کو سری نگر میں ایسے اعلان ہونے لگے. یہاں پولیس لائنز میں جب میں تھا مطلب فروری کے مہینے میں ایسے ایک دو دفعہ آئے تو ہم نے پھر پولیس لائنز کے اندر سے تو ضبط کر لیا. لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پولیس لائنز کے اندر آنا جانا بھی سیپریٹسٹ کا تھا. تو یہ ناٹ ہیڈ ٹو بی ہینڈلڈ، ناٹ یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ پولیس اب کام ہی نہیں کرے گی یا تو سارے پولیس کو ڈسمس کیجیے. اب ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن، یہ حالات تھے وہاں. اور اسی لیے ظاہر ہے کہ کشمیری پنڈت جو تھے وہ ڈر کے مارے بہت گھبرا گئے تھے. وڈنٹ یو؟ آپ ہوتے، میں ہوتا، گھبرا آف کورس. اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم ٹارگیٹ ہے کیونکہ یہ اعلان ہونے لگے. اعلان میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کو ہم کچھ کریں گے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس کو ہم جینے نہیں دیں گے. اور پنڈتوں نے سمجھا کہ سب یہی سمجھتے ہوں گے کہ آخری ہندوستانی ہم ہی ہیں اور اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ہم نہیں تھے وہاں. میں نے بتایا آپ کے ساتھ میرا کیا تجربہ، and I was in the field. کیا میں پنڈتوں کو جا کے مل سکتا تھا کہ میں ان سے جا کے کہہ سکتا کہ بھائی نہ گھبراؤ؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ تم جا کے یہ کام کرو. لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت تھی. گورنر کا یہ کام تھا، میرا یہ کام تھا، میں نے اپیل کیا لوگوں کو. گورنر کا یہ کام تھا کہ لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے بھائیوں کو آپ ایشورنس دیجیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ، میری بات ایسی ہوئی، پہلے تو قریشی لا اینڈ آرڈر کے انچارج تھے، تو قریشی نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی، پھر آپ گورنر صاحب سے بھی بات کیجیے. تو گورنر سے بھی بات کی تو گورنر نے کہا بہت اچھا، یو ڈن ویری ویل. پھر جب ٹی وی پہ وہ اکثر آتے تھے ٹی وی پہ، جب ٹی وی پہ وہ آئے اس شام کو تو یہ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پنڈتوں کی حفاظت کے لیے ہم کیمپس بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کیمپس بنانے یہ ایڈمنسٹریشن میں ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ پینک پھیلانا چاہتے ہیں تب آپ کہیں گے کہ آپ کیمپس بنانا چاہتے ہیں. ہارڈلی ایشورنس. آپ خود بتائیے، اگر آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ اس کیمپ میں چلی جائیں گی تو آپ کو کیا سمجھیں گی؟ تو لہٰذا اور ہمیں کال آیا کہ آپ کیمپ بنائیے. تو میں نے کہا کیمپ بنانے کی بات نہیں ہے، یہ بھاگے جا رہے ہیں لوگ.
ان کو میں روک نہیں سکتا ہوں کہ تو یہ کہہ کے کہ کیمپ میں چلے جائیے، یہ بھاگے جا رہے ہیں. ان کو آشواسن یہ ملنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں، یہاں کی آبادی ہے، ان کے ساتھ دے گی، ان کو محفوظ رکھے گی، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد یہ آئے تھے جارج فرنانڈس، وہ بھی منسٹر تھے سینٹرل گورنمنٹ میں، اور وہ آئے اور انہوں نے کہا میں جا کے کشمیری پنڈت جو چلے گئے تھے جموں، ان سے جا کے میں ملوں گا، میں ان کو کہوں گا کہ اب واپس آ جائیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ آئیں کیونکہ آپ یہاں کمشنر ہیں. وہ آپ کو دیکھ کے ان کو وہ انکریج ہو جائیں گے. تو میں نے کہا ضرور میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان کو پھر گورنر صاحب نے اجازت نہیں دی، اور گورنر صاحب نے اجازت نہیں دی کیونکہ مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ ان کو اجازت نہ دیجیے. وٹ واز مفتی سید رول ان آل دس؟ کیونکہ جنرلی جو بات کی جاتی ہے وہ جگموہن کی بات کی جاتی ہے اور انہیں کے اوپر الزام لگتے ہیں کہ کشمیری پنڈتس اگر پلائن کر کے جموں آئے یا الگ دیش کے الگ الگ بھاگوں میں گئے تو کشمیر گھاٹی سے جو ہے وہ اکثر بلیم جو ہے وہ گورنر جگموہن کے اوپر ڈالا جاتا ہے. لیکن مفتی سید واز ہوم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، تو ہاؤ ڈو یو سی ہز رول؟ مفتی سعید از دا ون ہو انشورڈ کہ جو لوکل پولیس آپ پوچھ رہی تھی لوکل پولیس کے بارے میں، مفتی سعید نے انسسٹ کیا کہ وہاں کی پولیس کے بجائے سی آر پی ایف اس کو ہینڈل کرے. اور جیسے آپ کے ہی ایک بہت ہی سینئر پولیس آفیسر ہیں اے ایم بٹالی، میرے ساتھ بھی ایس پی رہ چکے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے انتفادہ. انہوں نے کہا ہے کہ جب اور ان کی رائے تھی، انہوں نے فاروق عبداللہ تب چیف منسٹر تب تک تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ سی آر پی ایف کو نہ لیجیے، سی آر پی ایف کو وہاں نہ لائیے، لوکل پولیس کو ان میں سے چنیے کچھ لوگوں کو جو ان کو چلا. اور لوکل پولیس کافی زمانے سے سریندر ناتھ جب وہاں کے اور پھر پی غلام حسن شاہ جب سے دے ہیڈ بین ٹرینڈ فار ڈیلنگ وتھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. ان کا تو پرشکشن اس کام میں ہوا تھا، ہائیلی اسپیشلائزڈ، لیکن ان کا استعمال نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ ان کا ٹریننگ ہے اس کے لیے، یہ ہمیں آپ دیجیے یہ کام، ہم یہ کر لیں گے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت زیادہ ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے، سی آر پی ایف کو آنا ہے. تو دا روٹ کاز واز دیٹ، وہ پروٹیکٹ نہیں کر پائے. اور میں ان کو ذمہ دار نہیں، دوشت نہیں ٹھہراتا ہوں، کیونکہ دے آر ناٹ مینٹ فار دیٹ پرپز، دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ پرپز. دے شوڈ ہیو یوزڈ دا پولیس فورس ٹرینڈ فار دیٹ پرپز وچ واز دا کشمیر آرمڈ پولیس. اس کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کو انہیں پہ شک تھا. تو یہ اٹ واز اے کمپلیٹ میس، اینڈ اٹ واز اے میس وچ لیڈ ٹو دا ٹریجڈی آف دا کشمیری پنڈت. اس ٹائم پر کہا یہ جاتا اور کتابوں میں بھی یہ مینشنڈ ہے کہ سب کو لگ رہا تھا آزادی بس اگلے موڑ پر ہے، ملنے ہی والی ہے. لوگ نکلتے تھے ہجوم میں، ڈیمونسٹریشنز ہوتے تھے، اور فون آتا تھا مجھے، میری بیوی اٹھاتی تھیں، اور وہ پولیس کنٹرول روم سے، جناب وہاں زینا قدل میں ڈنگ ڈونگ شروع ہو گیا، جناب وہاں اننت ناگ میں ڈنگ ڈونگ شروع ہو گیا. دیٹ از آل وی نیو. وہاں پولیس فائرنگ ہو رہی ہے، سی آر پی ایف فائرنگ ہو رہی ہے، سویلین کانٹیکٹ. یہ تھا ایڈمنسٹریشن کا حال. تو کیا آتنکوادی کیا کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ آتنکوادی وہاں تھے، دے ور ان کنٹرول آف دا سچویشن، دے ور ان دا کنٹرول آف دا سچویشن. اور کیوں تھے؟ میں نے جیسے آپ سے کہا، بٹالی نے اپنی کتاب میں پوری تفصیل سے لکھا کہ یہ کیسے ہوا. ہیوج انفلٹریشن ہیڈ ٹیکن پلیس. تو وہ جو یہ کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کر رہے تھے. ہاں وہاں کچھ آتنکوادی انسٹیٹیوشنز تھے، پہلے تو جے کے ایل ایف تھا، اس کے بعد حزب المجاہدین. لیکن حزب المجاہدین کا آتے آتے پہلا کام یہ تھا کہ جے کے ایل ایف کو ختم کر دیں، کیونکہ انہوں نے سوچا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تو آزادی آئی. آزادی بھی کی جو بات بھی ہے، یہ پاکستان کو کھلتی نہیں تھی. پاکستان نے آخر ابھی تک آزادی کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کی کشمیر کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہو جائے. آزادی ان نے برداشت کر لی. اور یہ بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو ٹی وی پہ دیکھا آتے ہوئے کہتے ہوئے آزادی آزادی آزادی. لیکن جب دکھائی دیا کہ ہاں یہ تو آزادی آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہ سازش پھیلائی کہ ہندو مسلم فساد کھڑا کر دے، جھگڑا کھڑا کر دے،
تاکہ یہ آزادی کی طرف نہیں لیکن پاکستان کی طرف جھکیں گے. یہ ہے قصہ. کشمیری پنڈتس کی اگر بات کی جائے, اننت ناگ میں جس جگہ پر آپ تھے, کیا وہاں پر بھی ایسے ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئیں یا پھر دیز کلنگز ور سینٹرڈ اراؤنڈ سری نگر؟ The killings were centered around Srinagar. There may have been some, I can't recall, but there may have been a few killings. لیکن میرے وہاں ہوتے ہوئے کوئی کشمیری پنڈت نہیں مارا گیا. لیکن یہ ہے کہ ڈر خوف پھیل گیا تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ بلیم از آفن پٹ آن جگموہن, لیکن جگموہن اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ if I was responsible, if I was forcing کشمیری پنڈتس آؤٹ آف کشمیر, تو مجھے بتائیں کہ میں نے کوئی ٹرکس ارینج کیے ہوں گے, کوئی بسز ارینج کی ہوں گی. سے کہا لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہاں انہوں نے ٹرکس ارینج کیے. کیوں؟ کیونکہ اکثر اب میں کشمیری پنڈت ہوں, میرا کوئی دوست ہے ملٹری میں جاؤں گا اس کے پاس, دیکھیے اب میں سویلین گاڑی لوں گا تو مجھے خطرہ ہے. دیر واز پینک, مجھے خطرہ ہے. آپ کی گاڑی اگر جا رہی ہے تو کین اٹ کیری وتھ می؟ ہی ول نیچرلی سے آپ کیا کریں گے؟ ہاں آپ جائیے. تو وہ کہے گا اچھا میرے ساتھ 5-10 اور بھی لوگ ہیں, ٹرک جا رہی ہے ان کو بھی آنے دیجیے. یہ تو اٹس کوائٹ نارمل isn't it? Wouldn't you think it's quite normal? تو اسی طرح کیونکہ وہ پینک تھا. So they went to their friends in police and administration and others. Jagmohan didn't know what was going on. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. I didn't know what was going on. Who was going to tell Jagmohan what was going on? His officers would tell him کہ بھائی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, تو جگموہن کا کون بتا رہا ہے؟ I would say it was not his fault to the extent that he did not know what was happening. So then he was taking all these measures of arranging vehicles and all without knowing what. No, that's not correct. That would be very unfair to Mr. Jagmohan, obviously. اینڈ اس کے بعد آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, پریویسلی یو ور مینشننگ کہ اس سمے نہیں لیکن اس سے کچھ دیر بعد آپ کے اوپر بھی ایک اٹیک ہوا تھا. ہاں, میرے اوپر کئی اٹیکس ہوئے تھے, لیکن بات یہ ہے when you're serving in a situation like that in J&K, so you should expect these. مسٹر نرسمہا راؤ کے کہنے پہ میں 93 میں واپس چلا گیا تھا کشمیر, اور پھر میرا بہت سیویئر ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا. ایک ملٹری ٹرک سے میری گاڑی اور میرا سر پھٹ گیا سب کچھ. تو نرسمہا راؤ جب مجھ سے ہسپتال میں ملنے کے لیے آئے تو ہی said that I commend your courage. آپ بہت بہادر تھے کہ آپ نے مان لیا میں نے جب کہا. تو میں نے کہا اس میں کوئی بہادری نہیں تھی, اس میں سچویشن جو تھا وہ میں جانتا ہوں, سارا ہندوستان جانتا ہے. وہاں آپ کو کسی آدمی کی ضرورت تھی, میں نہیں جاتا تو کوئی اور جاتا. ہاں, میرے جانے کا یہ فائدہ تھا کہ میں اس ایریا کو اچھی طرح سے جانتا تھا. اس میں بہادری کی کون سی بات ہے؟ میں سروس میں ہوں, سروس میں تو یہ کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بہادری ہے؟ ہاں, یہ بہادری ہے کہ میں نے سروس میں آیا. ہو سکتا ہے کہ مجھے سروس سے ریزائن کر دینا چاہیے تھا, وہ اور بات ہے. اس میں ٹو فیس سچ اے سچویشن از پارٹ آف آور سروس. اس میں یہ کہنا کہ میں بہت بہادر ہوں یہ فضول ہے. بہت بہت شکریہ وجاہت صاحب. تو آپ نے صاف طور پر سن لیا کہ 1990s کا جو منظر وجاہت صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ کمپلیٹ لالیسنس کی استھتی تھی اور حالت ایسے ہو گئے تھے کہ پولیس لائنز کے اندر جو مسجد تھی اس سے بھی اعلان کیے جاتے تھے. لیکن اس سچویشن میں بھی ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ نے نہیں یہ کہا کشمیری پنڈت سے کہ آپ کشمیر چھوڑ کر چل جائیں, لیکن حالات اس طریقے کے بن گئے تھے, ڈر اور خوف اتنا لوگوں کے بیچ میں تھا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا.